بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 79 ہے، جس میں ہم شاعر قیس بن زہیر کو پڑھیں گے۔ تعارف پہلے سنتے ہیں۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ حذیفہ بن بدر جنگ سے بھاگ نکلا۔ حذیفہ بن بدر یہ جنگ سے بھاگ نکلا، اس کے ساتھ حمل بن بدر بھی تھا۔ دونوں بھاگتے بھاگتے گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک جھیل جس کا نام تھا جفر الحباءتی میں جا پڑے، وہاں پڑ گئے۔ دشمن کو ان کا پتہ چلا، وہ ان کے پیچھے ہو لیے اور جھیل پر پہنچ کر حذیفہ اور حمل بن بدر دونوں کو قتل کر ڈالا۔ شاعر حمل بن بدر پر مرثیہ خواہ ہے، ان کو یاد کر کے یہ اشعار کہتا ہے۔ یہ اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال قیس بن زہیر یرثی حذیفة وحملا ابنی بدر، تعلم ان خیر الناس میت على جفر الهباءة لا يریم، ولولا ظلمه ما زلت ابکی عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم، أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرجل الحليم، ومارست الرجال ومارسوني فمعوج علي ومستقيم۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ تعلم بمعنی اعلم، اعلم جان لو۔ مخاطب سے کہتے ہیں اعلم، تعلم جان لو، ان خیر الناس میت کہ بہترین آدمی مرا ہوا ہے، علی جفر الحباءتی جو جھیل ہے جس کا نام ہے جفر الحباء یا جفر الحباء جھیل، اس پر جو بندہ مرا ہے وہ خیر الناس یعنی بہترین آدمی جو مرا ہوا ہے اس جھیل پر، لا یریم کہ وہ اب وہاں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، اب وہ وہاں سے زائل نہیں ہو سکتا، وہاں مر چکا، اب وہ تو وہیں پر مرا پڑا رہے گا۔ ولولا ظلمہ ما زلت ابکی، اگر اس کا یعنی حمل بن بدر کا ظلم نہ ہوتا تو میں ہمیشہ اس پر روتا۔ ما زلت ابکی تو لا ازال ابکی و ابکی و استمر فی البکا، میں استمرار کے ساتھ مداومت کے ساتھ روتا، لیکن اس کا ظلم تھا، اس نے ظلم کیا تھا پہلے۔ ولولا ظلمہ اگر اس کا ظلم نہ ہوتا، ما زلت ابکی تو میں اس کے لیے روتا، علیہ الدہر پورا ایک زمانہ، ما طلع النجوم جب تک ستارے طلوع ہوتے ہیں، یعنی تو میں ہمیشہ اس پر روتا جب تک ستارے طلوع ہوتے رہتے ہیں، یعنی قیامت تک۔ ولیکن الفتى حمل بن بدر مگر جوان حمل بن بدر نے سرکشی کی، بغا سرکشی کرنا، لیکن الفتى لیکن جوان حمل بن بدر نے بغا سرکشی کی تھی، والبغی مرتعہ وخیم اور جو بھی سرکشی کرتا ہے تو سرکشی کی جو چراگاہ ہے ناموافق ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ یا اس کا جو خمیازہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس نے سرکشی کی اور ظلم کیا، اور ظلم کا بدلہ ظاہر ہے کہ برا ہوتا ہے۔ اظن الحلم دل علی قومی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ میری بردباری نے میری قوم کو مجھ پر ظلم کرنے کی راہ بتلائی ہے۔ اظن الحلم میں جانتا ہوں کہ میرا جو صبر ہے بردباری ہے، دل اس نے دلالت کی، اس نے ابھارا، علیہ میرے اوپر، قومی میرے قوم کو، میرے صبر اور بردباری نے میرے قوم کو میرے اوپر ظلم کرنے کے لیے ابھارا۔ وقد یستجہل الرجل الحلیم کیونکہ اگر بردبار آدمی بھی جاہل بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ظلم کرنے کی راہ بتلائی ہے، اور کبھی بردبار آدمی بھی جاہل بن سکتا ہے، یہ بھی اس کے ذہن میں رہے، اگرچہ میری قوم مجھ پر ظلم کرتی ہے تو یستجہل الرجل الحلیم کبھی کبھی بردبار آدمی بھی جاہل بن جاتا ہے۔ ومارست الرجال ومارسونی اور میں نے لوگوں کو آزمایا، مارست الرجال میں نے لوگوں کو آزمایا ہے،
وما رسونی اور لوگوں نے مجھے آزمایا ہے۔ مارسا یمارسو کسی کو پرکھنا اور آزمانے کے معنی میں آتا ہے۔ فمعوج علی و مستقیم، تو جب میں نے آزمایا اور پھر بعض میرے ساتھ ٹھیڑے تھے اور بعض سیدھے، بعض ٹھیڑے بعض سیدھے لوگ مجھے ملے جب میں نے لوگوں کو آزمایا۔ معوج ٹیڑھا، ھذا قلم معوج، یہ قلم معوج یعنی ٹیڑھا ہے، وھذا قلم مستقیم وھذا رجل مستقیم۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وقال مساور ابن ہند، مساور ابن ہند، سائل تمیما هل وفیت فإننی اعددت مکرمتی لیوم السباب وأخذت جار بني سلامة عنوة فدفعت ربقته إلى عتاب وجلبته من أهل أبغة طائعا حتى تحكم فيه أهل إراب قتلوا ابن أختهم وجار بيوتهم من حينهم وسفاهة الألباب غدرت جذيمة غير أني لم أكن أبدا لأولف غدرة أثوابي وإذا فعلتم ذلكم لم تتركوا أحدا يذب لكم عن الأحساب۔ پس منظر کچھ یوں ہے۔ وقال مساور ابن ہند، کہتے ہیں کہ یہ شاعر، یہ عبسی اسلامی شاعر ہے، اس کی کنیت ہے ابو السمعاء۔ ایک شخص نے بنو جزیمہ سے دشمنی کر کے بنو سلامہ کے ہاں پناہ لی، تو بنو سلامہ شاعر نے اس کو گرفتار کر کے بنو جزیمہ کے حوالے کیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کو معاف کر دیں گے، اگرچہ ان کے دشمن لگتے تھے لیکن ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ، مگر بنو خزیمہ نے کیا کیا، ان کو قتل کر ڈالا۔ اب شاعر جس نے وہ ان کی تحویل میں دیا تھا، ان کو لوٹایا تھا، وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے سائل تمیما هل وفیت فإننی، اے مخاطب یا اے مخاطب بنو تمیم سے پوچھ، سائل تمیما، سائل سوال کرو، تمیما تمیم سے، بنو تمیم سے، هل وفیت فإننی کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اعددت فإننی اعددت کیونکہ میں نے تیار کیا تھا، حیأت مکرمتی لیوم سبابی کیونکہ میں نے اپنی عزت گالی گلوچ کے دن کے لیے تیار کر رکھی تھی، یعنی کہ سب لوگوں پر گالیاں پڑیں گی لیکن میں بچا رہوں گا، اس لیے میں نے اپنی شرافت کا اظہار نہیں کیا، میں نے آپ کو بندہ دیا اور آپ نے قتل کر ڈالا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی شرافت کو اس دن کے لیے کہ جب لوگ گالیاں دیں گے تو میں بچ جاؤں گا، اس کے لیے میں آج تک آپ کو برا بلا میں نے نہیں کہا اور نہ میں نے اپنی اکڑ دکھائی یا میں نے کوئی بد اخلاقی کی۔ تو حل وفیت کیا میں نے وفا کی بات، کیا میں نے آپ کو چیز دے دی۔ آگے کہتے ہیں وَأَخَذْتُ اور میں نے پکڑا، جارا بنی سلامتا اور میں نے بنو سلامہ کے پڑوسی کو زبردستی پکڑ لیا، عنوتاً قہراً، عنوتاً قہراً یعنی غلبے کے ساتھ اور زبردستی۔ فدفعت ربقته الى عتابی اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کی رسی عتاب کو دے دی، عتاب کو دے دی یعنی بنو جزیمہ کے ایک بندے کو دے دی کہ اس کو لے لو اور اس کو معاف کر دو، لیکن کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، قتل کر دیا۔ فدفعت ربقته، ربقہ ای حبلہ، ربقہ حبل، اس کی رسی میں نے ان کو تھما دی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ چھوڑ دیں گے۔ وجلبته من اہل ابضة طائعا اور میں نے اس پڑوسی کو اہل ابضا سے اپنی مرضی کے ساتھ کھینچ لیا تاکہ اس کے بارے میں اہل عراب فیصلہ کر سکیں، حتیٰ یہاں تک کہ تحکم فیہ اہل عرابی تاکہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکیں اہل عراب ماء لبنی عنبر، کہ بنی عنبر والے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے فیصلہ۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی خوشی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے اس کو گرفتار کر کے عتاب کے حوالے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ قتلوا ابن اختہم وجار بیوتہم، تو ابھی کیا ہوا اس کے بعد کہ انہوں نے اپنے بھانجے اور پڑوسی کو قتل کیا۔ قتلوا ابن اختہم، بھانجے کو، ابن اخت بہن کے بیٹے کو قتل کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔
وجار بیوتہم، اور اپنے گھر کے قریب کا پڑوسی تھا ان کا، ٹھیک ہے. من حینہم نفس الوقت وصفاحت الالباب، کہتے ہیں کہ اپنی تباہی اور بے وقوفی کی وجہ سے، من حینہم اپنے ہلاکت، وصفاحت الالباب اور کم عقلی کی وجہ سے انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا. غدرت جزیمۃ غیر انی لم اکن ابدا، جزیمہ نے دھوکہ کیا. غدرت غدر کرنا، طیب غدر کہتے ہیں فلان غدرا، فلاں آدمی نے دھوکہ کیا. غدرت جزیمۃ، جزیمہ نے دھوکہ کیا، اپنے پڑوسی کو مار ڈالا. غیر انی لم اکن ابدا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ غداری کے ساتھ اپنے کپڑوں کو مانوس بناؤں. لأولف غدرت اثوابی، یعنی کہ غداری اور اس قسم کے رذیل حرکت میری عادت نہیں ہے کہ میں کروں. لم اکن ابدا، میں ہمیشہ سے نہیں کرتا. لأولفا، کہ میں، اولف کہتے ہیں مانوس ہونا. ایلاف قریش آپ نے پڑھا ہے، تو لأولف غدرتن اثوابی، کہ میں اپنے کپڑوں میں اپنے دھوکے کو چھپاؤں، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں. وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكُمْ لَمْ تَتْرُكُوا، اب جب تم نے ایسا کیا اے جزیمہ، جب تم ایسا کرو گے یعنی عہد شکنی کرو گے تو کسی کو ایسا نہیں چھوڑو گے کہ وہ تمہاری شرافتوں اور حسب کا دفاع کرے، یعنی اگر غداری کرو گے تو پھر تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكُمْ لَمْ تُتْرَكُوا، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. أَحَدًا يَذُبُّ لَكُمْ، تمہارے لیے دفاع کرے گا، تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا. عن الاحساب، تمہارے حسب نسب کا دفاع کرے گا، بلکہ جب تم ظلم کرو گے تو لوگ تمہارا ساتھ پھر نہیں دیں گے. امید ہے کہ آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم.